بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی میں ہم بات کریں گے کہ اگست کے اندر لبیک کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی اہم ترین مراحل میں داخل، لبیک پر پابندی اور صادری صاحب کی رہائی کے حوالے سے اہم شخصیات نے جو بڑا فیصلہ وہ کر لیا، اور لبیک کو بھی گرین سگنل، یہ کہ شخصیت نے یہ دعویٰ کیا، اور شخصیت کا بھی یہاں پر حال حوالہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا، اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے، میری کیا رائے ہے کہ میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں، تو اس کا جواب اس ویڈیو کے اندر آپ کو سننے کے لیے وہ ملے گا۔ لبیک کے حوالے سے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا یہ منظوری کے چانسز ہیں، یہ سارے سے جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر نہ آئیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو چلتے ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگست سٹارٹ ہوا، تو جیسے اگست سٹارٹ ہوا، اس سے پہلے شفیق قصوریہ صاحب گرفتار ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ انس ریزوی صاحب بھی اریسٹ ہیں، گرفتار ہیں۔ تو وہ کل جب صادری صاحب کی کیس کی سماعت ہوئی، تو ان کا جو ایک ٹویٹ ہے، ان کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے، ان کا جو ایک بیان ہے، وہ سامنے آیا ہے، اور اپنے اس بیان میں انہوں نے کہا کہ میں آج اپنے اس موقع پر قائم ہوں کہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگست کے اندر لبیک کے جو معاملات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک سے مراد کہ جو ایک سختی کا، جسے آپ دیکھنے کے گراف اوپر جائے، وہ آہستہ آہستہ نیچے گرنا شروع ہو جائے گا، اور معاملات وہ سختیوں کی جانب ہٹ کر نرمیوں کی طرف جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے کیا کیا تھا، دعویٰ کیا تھا۔ اب ان کے اس دعوے کے اندر کتنی سچائی ہے، کتنی جو ہے نا وہ ریالٹی ہے، تو یہ سارے جو وضاحت ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ تو اس میں حقیقت کتنی ہے، یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ تو یہ جی تھوڑا سا کمپیوٹر جو ہے نا وہ LCD جو ہے نا وہ بند ہو گئی تھی، اس لیے میں تھوڑا ادھر بیزی ہو گیا تھا، تو تھوڑا سا ٹاپک پر جو ہے نا توجہ ہٹ گئی تھی، کیونکہ باہر تھوڑے سے بادل بنے ہیں، آندھی آئی، تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ شروع ہوئی۔ جمعہ سے ہم جب ایزی ہوئے تو اس وقت یہ ہپس وغیرہ تھی، تو یہ سولر پر سسٹم ہوتا ہے، جیسے وہ بادل فل ہوئے تو تھوڑی سی بجلی جو ہے نا وہ ڈیم فل جب ہوتی ہے تو آپ بولیں کہ پھر اس کا جو اثر ہے وہ یہاں پر پڑتا ہے۔ تو شفیق قصوریہ صاحب نے کہا کہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگست کے اندر معاملہ ٹھیک ہوں گے، یعنی ایک ریلیف ملے گا، لیکن شفیق قصوریہ صاحب کی میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، میں متفق نہیں ہوں۔ یاد رکھیں کہ عدالت کے اندر کیس کا فکس ہونا، عدالت کے اندر سماعت کا ہونا، یہ آپ کی جیت نہیں، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے عمران خان کی جو کیسز ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک بار نہیں، 1000 بار ان کے کیسز کے اوپر سماعت ہو چکے ہیں، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ کیا نکلا ہے، یہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کے نتائج کیا نکلے ہیں۔ لبیک کے ساتھ بھی یہ عدالتیں ایسے سمجھیں کہ وہ ٹرک کی بتی ہیں، وہ جہاں تک آپ جاتے رہیں گے آپ کو یہ بتی کے پیچھے لگا کر چلاتے رہیں گے۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ ڈیل ہوتی ہے، اگر پاکستان بھی بنائے، اس کے بعد پاکستان کے اندر جتنی مارشل لا لگے ہیں، ان مارشل لاؤں کے دوران حکومتیں گرائی گئیں یا بنائی گئیں یا سیاستدان باہر بھیجے گئے یا لائے گئے، تو یہ سارا کے سارے معاملات ڈیلنگ کے تحت ہوئے۔ نواز شریف ڈیل کے تحت باہر گیا،
نواز شریف ڈیل کے تحت بہر آیا، بے نظیر ڈیل کے تحت بہر گئی، بے نظیر ڈیل کے تحت بہر سے آئی، پرویز مشرف ڈیل کے تحت بہر گیا، بہر سے آیا۔ اب بھی آپ دیکھ لیں نواز شریف کو یہ ڈیل کے تحت یہ پاکستان کے اندر آئے اور اپنی لائف گزار رہا ہے۔ تو سعد رزق صاحب کی جب بھی ریلیزنگ ہوگی، رہائی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جب بھی شورا کے جو اراکین ہیں، جو ممبران ہیں، ان کا اگر کوئی نظام، کوئی سسٹم اس طرح جو نا وہ بنتا ہے یا ہوتا ہے، تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہوگا کہ سب سے پہلے ان کی جو رہائی ہے وہ کیسے ہوگی۔ اس کے لیے ایک سیدھا سا سمپل سا فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیل، وہ آج ڈیل ہو، وہ کل ڈیل ہو، پھر ڈیل میں صاف دائرے کے سامنے دیکھا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ یک طرفہ اپنے حق میں تمام چیزیں کروا لیں، کہ یک طرفہ جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں ساری ساری چیزیں وہ کروا لیں، تو ایسا بالکل بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں پہ لانی پڑتی ہیں، اور تبدیلیاں جو ہے وہ واقعی رونما بھی ہوتی ہیں، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے سے جو سچویشن ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ باقی حالات کس سمت میں جاتے ہیں، نیکسٹ کیا ہوتا ہے، یہ تو ساری ساری چیزیں وہ نظر آ بھی رہی ہیں۔ تو یار یہ اس وقت ایل سی ڈی کا جو نا وہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ چلتی چلتی جگہ پر جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو پیچھے سے جو ایک قسم کا میں نے بیک گراؤنڈ بنایا ہوا ہے، تو اس میں تھوڑی نا وہ پرابلم محسوس ہوئی، پتہ اس کی کیا ریزن ہے، کوئی کرنٹ وغیرہ کا ایشو ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ بار بار ہو رہی ہے۔ تو یہ حالات جو ہے نا وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، حالات لازمی طور پر چینج ہوں گے۔ اور چینج کیسے ہوں گے کہ جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی غلاظت ہے، اس غلاظت کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ حالات تبدیل ہوں گے، یہ آج ہوں، یہ حالات کل ہوں، یہ حالات پرسوں ہوں، یعنی ان حالات نے واقعہ لازمی طور پر جو ہے وہ ہونے ہیں، وہ تبدیل ہونے ہیں، اور یہ جو حالات ہیں وہ تبدیل ہو کر جو ہے نا وہ رہیں گے۔ اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے۔ اور شفیق قصوریہ صاحب نے جو بات کی کہ ان کی بات سے کم از کم میں اتفاق نہیں کرتا، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے اور میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ سر ایسا ممکن نہیں، ابھی حالات کے اندر مزید سختیاں آئیں گی۔ جب اپوزیشن کے اوپر سختیاں بڑھتے ہیں تو اس کے بڑھانے کا مقصد حکومت کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اپنا پریشر بڑھا رہی ہوتی ہے، اور جب حکومت اسٹیبلشمنٹ بڑھا رہی ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ اپنی کچھ باتیں ان سے منوا رہی ہوتی ہے کہ ہماری یہ بات مان لو، اس بل کو پاس کر لو، اس بل کو فیل کر لو، یہ کر دو، وہ کر دو، یعنی اس طرح سے وہ ڈیمانڈز کر کے اپنے مطالبات اسٹیبلشمنٹ باری باری منوا رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا ایک اوورال لب لباب، اس کی اوورال حقیقت، اور اس حقیقت سے کوئی بھی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اس وقت یہ کیا سچویشن بن چکی ہے، اور یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور کس سمت میں جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو حالات ہیں یہ تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آج یہ کس سمت میں ہے، کل سمت کس میں ہوں گے، یہ آپ بھی نہیں جانتے، یہ میں نے بھی جانتا، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے، حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے۔ یہ اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ لائف کا حصہ ہے، اور اس میں لازمی طور پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چینجنگ ضرور آئے گی۔
تو یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔